کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اچھا، کل ہم نے پن بار کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. ہم پرائز ایکشن کی اسٹریٹجی سیکھ رہے ہیں. تو اس میں نے آپ کو ڈفرینٹ آپشن بتائے ہیں کہ یہ آپشن ہم کریں گے، آگے آنے والے ٹاپک ہم یہ ڈسکس کریں گے. تو کل ہم نے پن بار کے بارے میں ڈسکس کیا تھا. یار آپ میری بات سمجھے نہیں تھے. میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ پن بار جو میں پڑھا رہا ہوں یہ آپ چارٹ پہ آئیڈینٹیفائی کریں، اس کے بعد آپ مجھے اسکرین شاٹ سینڈ کریں کہ یہ پن بار بنی، اس کے بعد آپ ٹریڈ لگائیں. میں نے یہ کہا تھا، تو آپ نے صرف اور صرف اسکرین شاٹ سینڈ کیے. یار اس طرح تو نہیں ہوتا. دیکھیں، آپ اگر میں آپ کو پن بار کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ پن بار ایسی ہوتی ہے، پن بار یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، جب تک آپ خود اسے پریکٹیکل نہیں کریں گے تب تک آپ کو کیا سمجھ آئے گی کہ یار پن بار کا کہاں پہ کام جو ہے نا سٹارٹ ہونے. ٹھیک ہے نا؟ تو آج بھی آپ کا جو ٹاپک اگلا میں پڑھاؤں گا یہ بھی ہوگا انکلوڈ، اور پن بار بھی. کوشش کریں یار آپ پن بار یا یہ جو آج کا ٹاپک ہے اس کا پہلے آپ اسکرین شاٹ لیں کہ جس پیٹرن پہ، جس چارٹ پہ یہ پیٹرن بنتا ہے آپ اس کا پہلے اسکرین شاٹ بنائیں. اس کے بعد مجھے اپنے گروپ میں سینڈ کر دیں. اس کے بعد جب آپ کو یہ لگے کہ یار یہ جو پرفیکٹ تھا، یہ پیٹرن ہمیں آ گیا، تو اب آپ نے پھر ٹریڈ لگانی ہے ڈیمو کے اوپر. ریئل پہ نہیں کرنی. ریئل پہ آپ نے عید کے بعد آپ انشاءاللہ تقریباً آپ کا آلموسٹ کمپلیٹ ہی ہے کورس. بس یہ پرائز ایکشن رہ گئی ہے، لیکن یہ ہے کہ پرائز ایکشن ہی مین کورس کا کنٹینٹ ہے. یہ اگر نہیں آتا تو سمجھیں کورس کا کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے؟ تو کل آپ نے کرنا یہ ہے کہ پن بار اور یہ جو آج کا ٹاپک پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اس میں آپ نے پہلے اسکرین شاٹ لینا ہے. اس کے بعد آپ نے مجھے سینڈ کرنا ہے کہ یہ پن بار یا یہ جو آج کا ٹاپک پڑھا ہے یہ چیز بن گئی ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے ٹریڈ لگانی ہے، اور آپ نے ڈیمو پہ ٹریڈ جب لگائیں گے آپ نے ٹائم نوٹ کرنے کہ میں اس ٹائم پہ ٹریڈ لگا رہا ہوں. تو پھر جب آپ کلوز کریں گے وہ ٹائم بھی نوٹ کریں. پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ پن بار یا یہ جو آج کا پیٹرن ہم پڑھیں گے یہ جب بنتا ہے تو یہ مارکیٹ کو کتنے ٹائم تک ریورس کر سکتے ہیں. دیکھیں، تھیوری کرنا، تھیوری پڑھنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. دیکھیں، اگر آپ تھیوری کی بات کریں تو یوٹیوب پہ کافی ہزاروں ویڈیوز ہوتی ہیں، ہزاروں کیا لاکھوں کی حساب سے ویڈیوز ہوں گی، لیکن ویڈیوز کو دیکھ لینا یہ تو کافی نہیں ہوتا. کافی تب ہوگا، فائدہ تب ہے جب آپ اس کا پریکٹیکل کریں. تو ہم نے لاسٹ ٹائم پن بار کے بارے میں ڈسکس کیا تھا کہ پن بار کیا چیز ہوتی ہے. پن بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو ہے نا یہ ایک ریورسل پوائنٹ ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر. جب بھی یہ پن بار بنتی ہے تو آپ کو تھوڑا ویٹ کر لینا چاہیے کہ کب یہ ریورس ہوگی. دیکھیں، ایک پوائنٹ میں آپ کو پہلے کلیئر کرتا جاؤں. جب بھی یہ پن بار، جب بھی کوئی بھی ریورسل کینڈل ہوتی ہے، جب بھی کوئی ریورسل کینڈل بنتی ہے تو ضروری نہیں ہوتا کہ جیسے ہی ریورس ہوئی، ریورسل کینڈل بنی آپ نے فوراً ٹریڈ لگا دی کہ یہ اب مارکیٹ جو ہے نا وہ ریورس ہوگی. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو تھوڑی نہ تھوڑی دیر ویٹ کرنا پڑتا ہے. جب آپ ویٹ کر کے لگاتے ہیں ٹریڈ تو آپ کی ایکوریسی بڑھ جاتی ہے کہ ہاں یار اب یہ کنفرم. بات سمجھ آئیے؟ تو آج کے ہمارے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. پرائز ایکشن اسٹریٹجی ہم پڑھ رہے تھے. کل ہم نے پن بار پہ ڈسکس کیا تھا. آج ہمارا پرسنگ لائن پیٹرن ہے. ٹھیک ہے؟ پرسنگ لائن پیٹرن یہ کون سا پیٹرن ہوتا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ پرسنگ لائن صرف اور صرف ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد بنتا ہے. میں بات آپ کو پہلے کلیئر کرتا جاؤں. یہ جو پرسنگ لائن پیٹرن ہوتا ہے یہ صرف ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد بنتا ہے. یعنی جب بھی ڈاؤن ٹرینڈ ہو اور آپ کو یہ لگے کہ پرسنگ لائن پیٹرن آ گئے، اب اس کا مطلب کہ ابھی جو مارکیٹ کا ریورسل پوائنٹ ہوگا وہ اپ ٹرینڈ کی طرف جائے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اگر ہم بات کریں تو یہ پرسنگ پوائنٹ کو، پرسنگ لائن پیٹرن کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو پاس کی طرف لے جاؤں. آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک کینڈل ڈسکس کی تھی مارو بوزو. کچھ یاد آیا آپ کو؟ مارو بوزو میں نے کہا تھا کہ مارو بوزو ایک ایسی کینڈل ہوتی ہے جس میں بائر اور یا سیلر یہ دونوں بھرپور طریقے سے اس کے اندر جو ہے نا انکلوڈ ہوتے ہیں.
مطلب وہ جو ہے نا مارکیٹ کا پورا مطلب آپ سمجھ لیں کہ بڑی کینڈل جو بنتی ہے نا، چاہے وہ بلش ہو چاہے وہ بیرش ہو، تو ہم اس کو مارو بوزو کہہ رہے ہوتے ہیں. آپ سمجھ آئیے. اور ہم نے اس کی یہ بھی ڈیفینیشن کی تھی کہ مارو بوزو جو ہے ایسی کینڈل کو کہتے ہیں جو بغیر شیڈو کے بنتی ہے. ایسا ہی ہے نا. اب یہ کینڈل جو ہے یہ کس کو ظاہر کرتی ہے؟ یہ کینڈل ظاہر کرتی ہے کہ مارکیٹ کا ٹرینڈ جو ہے اگر وہ ڈاؤن ٹرینڈ میں بنتی ہے مارو بوزو، تو اس کا مطلب ڈاؤن ٹرینڈ مزید سٹرونگ ہے. اگر اپ ٹرینڈ میں بنتی ہے اس کا مطلب اپ ٹرینڈ مزید سٹرونگ رہے گا. اور سمجھ آئیے. تو یہ پیرسنگ لائن پیٹرن بھی مارو بوزو سے ملتا جلتا ہے. دیکھیں اس کی اگر بات کریں، ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ ہمارا ٹرینڈ جو ہے وہ ڈاؤن ٹرینڈ تھا، یعنی ادھر ساری ریڈ کینڈل باندھی تھی، کچھ گرین بھی باندھی تھی لیکن چھوٹی چھوٹی، زیادہ تر جو ہے نا آپ کہہ لیں کہ ریڈ کینڈل باندھی تھی، یعنی سیلر انوالو تھے. بات سمجھ آئیے. یعنی ریڈ کینڈل انوالو تھی، سیلر انوالو تھے. آپ نے ایک ایسا پوائنٹ ڈھونڈنا ہے مارکیٹ کے اندر کہ جہاں پہ ڈاؤن ٹرینڈ مسلسل ہو، اور آپ دیکھیں گے ایک ہمارے پاس کینڈل اس ٹائپ کی بنی، یعنی کہ آپ نے مارو بوزو میں تو یہ پڑھا تھا وہ بغیر شیڈو کی ہوتی ہے. جو پیرسنگ لائن پیٹرن ہوتی ہے یہ بھی آپ سمجھ لیں مارو بوزو ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا جو شیڈو ہوتا ہے چاہے اوپر ہو چاہے نیچے ہو بالکل چھوٹا سا ہو، یا نہ بھی ہو تو تب بھی چل جائے گا. اگر شیڈو نہیں ہوتا تب تو پرفیکٹ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اب مارکیٹ کا ریورسل پوائنٹ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. اگر تو چھوٹا سا شیڈو نظر آ جاتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اب لیٹس سپوز ریڈ کینڈل باندھی تھی، ڈاؤن ٹرینڈ تھا، ادھر بھی ایک بڑی سی ریڈ کینڈل بنتی ہے. سمجھ آئیے. یعنی کہ سیلر والی جو ہے نا کینڈل باندھی ہے، ہمیں ظاہر کر رہی ہے کہ یہ جی ڈاؤن ٹرینڈ تھا. اب آپ دیکھتے ہو جب یہ کینڈل کمپلیٹ ہوتی ہے، آپ دیکھتے ہو کہ جی اس سے اگلی جو کینڈل سٹارٹ ہوتی ہے، اس سے اگلی جو کینڈل سٹارٹ ہوتی ہے وہ بلش ہمیں دکھائی دیتی ہے. یعنی کہ سارا جو ہے نا وہ بیرش ٹرینڈ تھا، یعنی لاسٹ جو کینڈل ہمارے پاس بنی تھی وہ بھی بیرش ہی تھی، وہ کافی لمبی اور بڑی ہمیں جو ہے نا ریڈ کینڈل ملی. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلی جو کینڈل باندھی ہے ریڈ کینڈل کے بعد وہ بلش کینڈل باندھی ہے، ایک گرین کلر کی ایک بڑی کینڈل باندھی ہے جس نے پچھلی کینڈل کو کور کر لیا. اب یہاں پہ جو ہے نا انگلفٹ کینڈل بھی آ جائے گی. یعنی یہ جو چیز پیرسنگ لائن پیٹرن ایسا پیٹرن ہوتا ہے جس میں مارو بوزو انگلفٹ پیٹرن یہ دونوں کمبائنلی کام کر رہے ہوتے ہیں. مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اگلی کینڈل بنے پچھلی کینڈل کی نسبت وہ اس سے بڑی ہو. اور دوسرا آپ نے ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ جب بھی اس طرح کی کینڈل بنتی ہے تو آپ نے چارٹ کے اندر والیوم پہ بھی غور کرنا ہے کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جب پرائز چل رہی ہوتی ہے اوپر نیچے تو آپ کو لاسٹ میں ایک والیوم والی ریشو نظر آتی ہوتی ہے، ایسے کچھ بڑی کچھ چھوٹی، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی آپ کو کینڈل نظر آ رہی ہوتی ہے. بات سمجھ آئیے. اب جب یہ کینڈل بنی اس کے بعد آپ نے والیوم پہ بھی غور کرنا ہے کہ جو نیچے چارٹ کے نیچے جو ہے سب سے لاسٹ میں باٹم میں جو آپ کے پاس والیوم ہے اس پہ بھی آپ نے غور کرنا. لیٹس سپوز جب یہ ریڈ کینڈل بنی تو والیوم یہ تھا، یہاں تھا. بات سمجھ آئی. اس سے اگلی جو کینڈل بنی اس کا والیوم یہاں تک تھا. بات سمجھ آئی. اب یہ کنفرم ہے کہ یہ جو پیٹرن باندھا ہے وہ پیرسنگ لائن پیٹرن باندھا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے. ایک تو آپ نے کینڈل پہ غور کرنا ہے کہ پچھلی کینڈل کی نسبت اگلی کینڈل جو ہے وہ بلش ہو، اور دوسرا بڑی ہو پچھلی کینڈل کی نسبت. دوسرا آپ نے والیوم پہ بھی غور کرنا ہے. جب والیوم آپ کو لگے کہ والیوم پچھلی کینڈل کا تھوڑا سا مطلب چھوٹا سا تھا
اگلی کینڈل کا جو والیوم ہے وہ زیادہ ہے. اس کا مطلب کہ اب مارکیٹ جو ہے یہاں پہ یہ جو آپ کا ریڈ کینڈل تھا یہاں پہ سیلر جو ہے وہ آؤٹ ہے اور سیلر ختم ہو گئی. اب سیلر کا سیشن گیا. اب جب یہ بلش ٹرینڈ بنتا ہے یا بلش کینڈل بنتی ہے تو اس کا مطلب ابھی جو ٹرینڈ جانے والا ہے, ابھی جو آئے گا ٹرینڈ وہ آپ کے پاس بلش ٹرینڈ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کو بات بتاتا جاؤں کہ یہ پرسنگ لائن پیٹرن ایسا پیٹرن ہے نا جس میں اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ یار اینگلف کینڈل کون سی ہے, ماروبوزو کون سی ہے, پرسنگ لائن پیٹرن کیا ہے. دیکھیں آپ نے ماروبوزو اس کے علاوہ اینگلف کینڈل دونوں کو آپ مائنڈ میں رکھیں. ان دونوں کی مثلاً ایوریج جو ہے اور ان دونوں کا جو نا ایک مطلب کہہ لیں کہ ایک مکسچر جو ہے اس کو آپ پرسنگ لائن پیٹرن کہہ رہے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جب بھی اس طرح کی کینڈل بنتی ہے تو اس کا کنفرم مطلب ہے کہ ابھی جو ٹرینڈ جائے گا وہ اوپر ہی جائے گا. بات سمجھ آ گئی ہے؟ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا پرسنگ لائن پیٹرن. پرسنگ لائن پیٹرن میں نے کیا کہا؟ پرسنگ لائن پیٹرن ایسا پیٹرن ہوتا ہے جو صرف ڈاؤن ٹرینڈ کے بعد بنتا ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ اپ ٹرینڈ میں کبھی بھی نہیں بنے گا. بن بھی جائے تو اس کو آپ پرسنگ لائن پیٹرن نہیں کہہ سکتے. اور اس کا بیسٹ طریقہ کار یہ ہے کہ آپ پرسنگ لائن پیٹرن کو بڑے ٹائم فریم میں دیکھیں, یعنی 4 گھنٹے والے میں یا 1 دن والے. دیکھیں ہم پرائز ایکشن پڑھ رہے ہیں تو پرائز ایکشن ہمیں بتاتی ہے کہ جب بھی آپ نے پرائز ایکشن پہ ٹریڈ کرنی ہے تو آپ بڑے ٹائم فریم پہ کریں. چھوٹے ٹائم فریم میں آپ کو اس کا اتنا خاص فائدہ نہیں ہوتا. جب بھی آپ ٹریڈ لگائیں پہلے آپ چارٹ کو انالیسس کریں, چارٹ کا انالیسس کریں, 15 منٹ والا دیکھیں, 1 گھنٹے والا دیکھیں, 4 گھنٹے والا دیکھیں. ساتھ ساتھ آپ آر ایس آئی کو بھی دیکھیں کہ آر ایس آئی ہمیں کیا بتا رہا ہے. اس کے بعد آپ اپنا ڈیسیجن لیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ تھا جی پرسنگ لائن پیٹرن. ہم نے یہ بات کی کہ جب بھی یہ ڈاؤن ٹرینڈ ہوتے ہیں تو کافی لمبے عرصے تک اگر ڈاؤن ٹرینڈ ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی سی کینڈل ریڈ کینڈل بنتی ہے, اس کے اگلی جو بنتی ہے وہ بلش کینڈل مطلب گرین کلر کی کینڈل بن جاتی ہے اور وہ بڑی ہوتی ہے پچھلی کینڈل کی نسبت, اور والیوم بھی ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ پچھلی کینڈل کی نسبت اگلی کینڈل بڑی ہے. تو اس کا مطلب اس کو پرسنگ لائن پیٹرن کہیں گے. یہ کنفرم ٹرینڈ ہوتا ہے کہ ابھی مارکیٹ جو ہے وہ ریورس ہوگی, پہلے ڈاؤن ٹرینڈ تھا ابھی اپ ٹرینڈ جائے گا. بات سمجھ آ گئی جی؟ امید کرتا ہوں آپ کو یہ آج کا ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا. اس کے بارے میں کوئی بھی سوال ہو, کوئی بھی کوشچن ہو, مجھ سے پوچھیں.